السلام علیکم. پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجرس بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے ہر پرابلم کے سلیوشن کے بعد ہمارا نہیں خیال کہ آپ کے گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. تو آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیپیٹائٹس اے, بی اور سی کے امراض کیا ہیں, اور فیٹی لیور کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کا کیور کیا ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے ہربل اور روحانی کیا علاج ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے متعلق ہم سر سے بات کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے الحمدللہ. اچھا سر, ہیپیٹائٹس اے, بی, سی اور فیٹی لیور کے کیا امراض؟ بڑا اچھا بیٹا آپ نے بات کیا کہ بہت سارے لوگ جو پرانے لوگ تھے نا وہ جانتے تھے کہ جگر کیا ہے, جگر کی انسانی جسم میں امپورٹنس کیا ہے, جگر کے کون سے فنکشن ہے, جگر کون سے انزائم بناتا ہے, جگر ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے, جگر خراب ہو تو کیا ہوتا ہے. ہمارے جو نئے بچے ہیں, نئی نسل ہے, یہ اس سے بالکل نابلد ہے, یہ بالکل نہیں جانتے. پرانے بندے جو کہتے تھے جس کا جگر ٹھیک اس کی صحت ٹھیک ہے. ہم آج کا دور جو آج کا جو بچہ ہے وہ بالکل اس کو نہیں جانتا, وہ اس کی صحت کا خیال ہی نہیں کرتا. پرانے بندے جانتے تھے کدو کھائیں گے, ٹنڈے کھائیں گے, توریاں کھائیں گے, سبزیاں کھائیں گے, گاجر کا جوس پئیں گے, کنوں کا جوس پئیں گے, پھر گنے کا جوس پئیں گے, نیمبو کا شکنجی پئیں گے, نیمبو کا جوس پئیں گے, تخم بلنگا پئیں گے, گوند کتیرا پئیں گے, دہی کی لسی, چاٹی کی لسی, ستو پئیں گے, کانجی پئیں گے. یہ وہ چیزیں جو ڈائجیشن کو, جگر کو ٹھیک رکھتی ہیں. آج کا بچہ جب برگر کھاتا ہے, اس کے بعد پیزا کھاتا ہے, شورمے کھاتا ہے, چکنائی کھاتا ہے, اور نہ وہ لسی پیتا ہے, نہ وہ ستو پیتا ہے, نہ وہ کانجی, نہ وہ گوند کتیرا, نہ تخم بلنگا, تو اس کے باڈی کا سارا بیلنس ہو جاتا ہے خراب. دیکھنے والوں کو میں یہاں بتا دوں کہ جب لیور صحیح کام کر رہا ہوتا ہے نا, جگر ہمارا جو ہے وہ 500 سے زیادہ انزائم بناتا ہے. جب جگر ڈس فنکشننگ کا شکار ہوتا ہے, فیٹی لیور ہوتا ہے, تو 3-4 کام کیا ہوتے ہیں تاکہ آپ کو فوری بات سمجھ آ جائے. جب لیور خراب ہوتا ہے تو پہلا میسج جاتا ہے, وہ خون گاڑھا وہ جو خون بنا رہا ہوتا ہے نا فریش اور پتلا, وہ گاڑھا کرتا, ہماری نسیں بند ہوتی ہیں, ہمیں اسٹنٹ پڑنے شروع ہوتے ہیں. پہلا کام. جب نالیاں بند ہوتی, یہ بھی جگر کا فالٹ ہے, وہ جگر فیٹی ہوا, اس نے گاڑھا خون بنایا, نالیاں بند ہوگی, سینہ پھاڑ کے پھر آپ جو کرتے ہیں بائی پاس کرتے ہیں ہارٹ کا ہی پرابلم. دوسرا پیغام کہ اکثر لوگ آپ سنتے ہیں کہ جناب یورک ایسڈ ہو گیا. جب جگر کی جو فاسد مادے ہیں وہ فضلے میں جانے کے بجائے خون میں جائیں گے تو آپ کو یورک ایسڈ ہوگا. تیسری بات, جب جگر جو بیکار مادے, فاسد مادے ہیں نا, تیزاب, وہ سارا اسٹومک میں ڈالتے ہیں, اسٹومک کا فضلہ باہر جاتا ہے, جب وہ خون میں شامل ہوتے ہیں آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے, آپ کو الرجی شروع ہوتی ہے. فریش خون جب ملتا تو آپ کے چہرے پہ چھائیاں نشان, چہرہ چھائیاں پڑ گئی, داغ پڑ گیا, نشان پڑ گیا, پمپل پڑ گیا, دانے پڑ گیا, خارش ہوگی, الرجی ہوگی, فیٹی لیور ہو گیا, یورک ایسڈ ہو گیا, گردے میں پتھریاں اور جو پتا اس میں پتھری آ گئی. یہ ساری نشانیاں کہ جگر آپ کا ڈس فنکشننگ کا شکار ہو گیا, فیٹی ہو گیا, وہ صحیح کام نہیں کر رہا. تو یہاں پہ آج ہم جو بندہ آج کا پروگرام دیکھے گا انشاءاللہ جگر کے حوالے سے ہم ایسے ٹپس دیں گے, ایسی چیزیں بتائیں گے, 100% جگر ٹھیک ہوگا. پہلی خوراک سے ٹھیک ہوگا. جب جگر ٹھیک ہوگا آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا. جب آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا خون صاف بنے گا. جب خون صاف بنے گا آپ کا دل صحیح پمپ کرے گا, آپ کی کڈنی صحیح کام کرے گا, پتا صحیح کام کرے گا, آپ کا یورک ایسڈ آپ کو نہیں ہوگا, آپ کو خارش نہیں ہوگی, الرجی نہیں ہوگی. لہٰذا جگر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سر ہمارے جگر کا ہم اکثر شکایت کر رہے ہیں کہ معدے میں گرمی ہو گئی ہے, جس طرح گرمیوں کا موسم ہے, معدے میں گرمی ہو گئی ہے, معدہ ہمارا صحیح کام نہیں کر رہا, ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی بلاٹنگ ٹائپ چیز ہو رہی ہے, وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اچھا سوال آپ نے کیا. اللہ کا سسٹم یہ کہ جب خوراک آپ کے پیٹ میں گئی ہے نا, تو خوراک نے اوپر والا کھانا, بڑی آنت, چھوٹی آنت, پھر اس نے باہر نکل جانا ہے. اس کا لاجک یہ ہے کہ جب ہمارا جگر پراپر انزائم بناتا ہے, جگر ہے, پتا, تیلی بناتی, تو وہ پھر نا اس میں جب وہ ایسڈ پھینکتی ہے, وہ ایسڈ پیلے رنگ کا ہے. جب اگر آپ فضلے کو دیکھیں تو پلاٹ اس میں ہوتی ہے, جب خراب ہوتا ہے آنکھوں میں پلاٹ آ جاتی ہے, وہ اس کو ہضم کرتا ہے. جب وہ جگر انزائم نہیں بناتا, اب باڈی کا فنکشن یہ کہ جب اس نے ہضم ہونا, پھر اس نے نچلے والے کھانے میں جانا ہے, پھر اس نے باہر جانا ہے. اب اس میں تیزاب نہیں پڑ رہا, وہ ہضم ہی نہیں ہو رہی. جب ہضم نہیں ہو رہی وہیں پڑی رہ گئی ہے. جب وہیں پڑی رہتی ہے تو پھر باڈی کا ایک اور فنکشن ہے, جب خوراک اوور سٹے کرتی ہے تو تیزاب بنتا ہے. جب تیزاب بنتا ہے گیسز بنتی ہے. جب گیسز بنتی ہیں آپ کا پیٹ افارا شکار کیوں ہوتا ہے, پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے کہ جو خوراک ہے وہ اپنے فنکشن سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اس کا یہ تھا اتنے گھنٹے یہاں, اتنے گھنٹے یہاں, اتنے گھنٹے جسم سے باہر نکل جانا ہے. اب خوراک کا پہلا پروسیس رک گیا. جب رک گیا نا, جب بھی خوراک آپ کے پیٹ میں اوور سٹے کرتی ہے, چکنائی ایسڈ تیزابیت بنتی ہے. تیزابیت جب بنتی ہے تو پھر وہ افارا ہوتا ہے. افارا جب ہوتا ہے خون میں جاتی, خون میں جب جاتی گیسز کا شکار ہوتا ہے, یا پھر آپ کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی, بلاک ہو جائے گی, یا پھر آپ کا ڈائریا آپ کو لگ جائے گا. تو جگر کی یہ ڈس فنکشننگ ہے. اگر آپ کا ٹھیک جگر ہے تو آپ کا سارا پروسیس ٹھیک ہے. اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو خوراک جب رکتی ہے تو پھر ایسڈ جو ہے نا وہ جسم میں پھیل کے آپ کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے, آپ کو گیسز ہوتی ہیں. آپ پھر آپ بعد کا 3 دن 2 دن بعد کانسٹیپیشن ہوتی ہے. جب کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو جو
زہر اندر بن چکا ہوتا ہے وہ باہر نکلنے کے بجائے جسم میں پھیلنا شروع کر دیتا ہے. جب جسم میں پھیلتا ہے، جب خون میں شامل ہوتا ہے، جب آنکھوں میں شامل ہوتا ہے، اس سے آپ کی خارش بھی ہوتی ہے، الرجی بھی ہوتی ہے. پھر خون جب جمتا ہے تو پھر بائی پاس کا پرابلم، سٹنٹ کا پرابلم، یورک ایسڈ کا پرابلم، کڈنیوں کا پرابلم. جسم میں جب تھیلیاں بنتی ہیں، سسٹ بنتی خواتین میری بیٹیوں بچیوں کو، تو وہ بھی جگر کی ڈس فنکشننگ ہے. جب خون صاف بنتا ہے ہر چیز صاف چلتی ہے. جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے. آگے ہم بتائیں گے آپ کو خون کو پتلا کیسے رکھنا، گاڑھا ہونے سے کیسے بچانا ہے. ٹھیک ہے سر، یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، حسن ہے لاہور سے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے پروفیسر صاحب سے، مجھے نا لاسٹ ویک ہیٹ سٹروک ہوئی تھی. ہیٹ اسٹروک؟ تو وہ ہیٹ سٹروک کافی زیادہ شدت پر ہوئی تھی کہ جو میرا ٹیمپریچر تھا فیور 105 تک بھی ٹچ کیا تھا. اب وہ اتنا ہائی فیور رہنے کی وجہ سے نا میں ٹھیک تو ہو گیا ہوں، لیکن مجھے نا میرا لیور ڈیمیج ہو گیا، اور لیور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے میں صحیح طرح ریکور نہیں کر پا رہا، اور ویکنیس بھی مجھے بہت زیادہ رہ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ لیور سے ریلیونٹ ہو گیا. ہیٹ سٹروک سے بچنا کیسے ہے، پہلے ہم سارے جو دیکھنے والے ہیں، ہمارے وہ سارے بچے بچیاں، ہمارے سارے مرد عورتیں جو گھر سے باہر نکلتے ہیں، انہوں نے 2-3 کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ کرنا، گھر سے انہوں نے لسی، دہی یا تخم لنگا، گوند کتیرا، ایسی ٹھنڈی چیزیں لے کے نکلنی کہ آپ کے ڈائجیشن میں، آپ کے معدے میں وہ ٹھوس چیز ہو جو مدافعت کر سکے، جو آپ کو گرمی سے بچا سکے. پہلی بات یہ ہے، آپ نے گھر سے ایسی چیزیں کھا کے جانی ہے. اگر آپ کریلے کھا کے جائیں گے، بینگن کھا کے جائیں گے، چکن بھنا ہوا تلی ہوئی چیزیں کھا کے جائیں گے تو آپ نے معدے میں آگ لگا دی ہے. آپ نے صبح چاٹی کی لسی، دہی کی لسی، دہی یا گوند کی تیراج یا ستو، ایسی چیزیں لینی ہیں تاکہ جب باہر جائیں تو آپ کی باڈی اس کا مقابلہ کر سکے. پہلی بات ہے. دوسرا، جب بھی باہر جانا ہے تو آپ نے اپنی گردن کے پیچھے کپڑا رکھنا ہے. اور جو خواتین بچیاں اینک لگائیں، دوپٹہ سر پہ دوپٹہ لیں، اینک لگائیں، چھتری استعمال کریں اور پانی کی بوتل ساتھ رکھیں. یہ جو ساری احتیاطیں، پھر آپ کو ہیٹ سٹروک نہیں ہوتی. اب آپ کو ہیٹ سٹروک ہو گئی تو کیا کرنا، فوری طور پہ سکنجی پلائیں سے بچے کو. اس کے نمکیات خارج ہو گیا، اس کا جسم ڈھلال ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس کو سکنجی پلانے سے فوری فرق پڑتا ہے. اس کو دہی کی لسی پلائیں، دہی کی لسی پلانے سے فوری فرق پڑتا ہے. گھر میں شربت بزوری رکھے، جیسے ہی پلائیں گے فوری فرق پڑ جائے گا. اب اس بچے کا ہوگا لیور کمزور. آسان کام 4-5 ہم فارمولے بتائیں گے جو آپ کو پسند آئے گا، آپ کریے گا. بازار سے فوری طور پہ ارکے کاسنی لینا چاہیے. ارکے کاسنی، ارکے مکو، ارکے سونف. ارکے کاسنی، ارکے مکو، ارکے سونف، تینوں ارک لیں. اس پہ سورہ حدید کی پہلی آیت 101 بار پڑھیں. تینوں ارک لیں، سورہ حدید کی پہلی آیت 101 بار پڑھیں. 2 چمچے ارکے کاسنی، 2 مکو، 2 سونف کے. یہ صبح و شام جب لے گا فوری طور پہ ڈائجیشن ٹھیک ہوگا، لیور کے جو انزائم بننے شروع ہو جائیں گے اور لیور کی خرابی ٹھیک ہو جائے گی. ان ارکیات پہ سورہ حدید کی پہلی آیت آپ نے پڑھنی. جب آپ یہ پئیں گے انشاءاللہ آپ کا لیور بھی ٹھیک ہوگا. سکنجبین کا استعمال کریں، لسی کا استعمال کریں، اور دوسری بات ہے کہ ایسی چیزیں استعمال کریں جو باڈی میں جلدی ڈائجسٹ ہوتی ہیں. اس سے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی، کمزوری بھی ٹھیک ہوگی، اور آپ جلدی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے ہیں، شیروز. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جگر ٹھیک تو آپ کی ساری باڈی ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مطلب جگر کو بہترین رکھنے کے لیے کیا ٹوٹکے، ہربل ٹوٹکے یا ہومیوپیتھک میڈیسن ہمیں یوز کرنی چاہیے ریگولر بیسس پہ؟ تو وہ ذرا سر سے میں یہ بچہ میرے خیالات سے متفق ہے. میں خود کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کا جگر ٹھیک ہے تو بندہ ٹھیک. پہلے بات تو یہ ہے، اگر آپ کو پتہ کیسے لگے کہ آپ کا جگر ٹھیک ہے غلط ہے؟ بالکل ایسے. ہمارا جو دیکھنے والے ہمارے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پہلے چھوٹے سے 2-3 میں ٹیسٹ بتاؤں گا، انہیں سمجھ آ جائے گی میرا جگر خراب. پہلی بات یہ کہ جس کا یورن جو ہمارا پیشاب ہمیں آتا ہے، اگر ضرورت سے زیادہ وہ پیلا ہے تو جگر کیا کام کر رہا ہے، وہ جو اپنا ایسڈ ہے وہ آپ کے یورن میں پھینکنا اس نے شروع کر دیا. تو زیادہ حد سے زیادہ پیلا پیشاب آنا بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کا حد سے زیادہ، نارمل نہیں. ایک بات. دوسری، جب کسی بندے کے چہرے پہ چھائیاں پڑ رہی ہیں، داغ پڑ رہے ہیں، نشان پڑ رہے ہیں، پمپل پڑ رہے ہیں، دانے پڑ رہے ہیں، تو جگر کام نہیں کر رہا، وہ اسے اپنے گندے مادے جسم میں پھینکنا شروع کر دیے ہیں. چھائیاں پڑ رہی ہیں، داغ پڑ رہے ہیں، دانے پڑ رہے ہیں، اور دانے کے بعد پھر تیسری بات ہے، ایک بندے کا نارمل رنگ سفید ہے اور وہ پیلا ہو گیا، وہ گدلا ہو گیا، پھیکا پڑ گیا ہے، یہ بھی اس کی نشانی. اور سب سے بڑی نشانی، جس بندے کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، جب چربی، جب تیزاب آپ کے خون میں شامل ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، شدت سے جلتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی نشانی کہ آپ کا جگر خراب ہو گیا. ایک بار جب کسی کو بھوک نہیں لگتی تو سیدھا نشانی ہے. اگر کوئی بندہ مجھے بھوک لگتی ہی نہیں تو اس کا جگر انزائم کام نہیں کر رہا، اس کے جو فوڈ آپ ڈالتے ہیں نا معدے میں، وہ ڈائجسٹ ہو کے پروسیس سے گزرنے کے بغیر وہیں پڑی کی رہ گئی ہے. یعنی کہ بھوک نہ لگنا، چہرے پہ نشان پڑنے، داغ پڑنے، جسم میں دردیں ہونا، دردیں ہونے کے بعد پھر ایک اور نشانی ہے. پہلا اٹیک بندے پہ کیا ہوتا ہے، جب جگر اپنے انزائم روک دیتا ہے تو اس کی وہ جسے یرکان کہتے ہیں، جب خون میں وہ پلاہٹ گرتی ہے، ایسڈ گرتا ہے، تو آپ کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں. جو جگر جس کی خراب ہوتا ہے اس کی آنکھوں کا رنگ وائٹ
فریش نہیں ہوتا, اس کی آنکھوں میں گدلاہٹ پن, پیلا پن بھی آ جاتا ہے. یہ ساری نشانیاں اگر کسی کو آتی ہیں, اور سب سے بڑی نشان ہے کہ اس کے اندر کمزوری کا احساس ہے اور اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور نگاہ پکڑ کے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں, تو وہ سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں میرا جگر کمزور ہو گیا. اب یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ پہلا فارمولہ, کدو لیں, ڈنڈی والا کدو, اس کو جیسے گاجر کا جوس نکالتے, چھوٹے سائز کا ہو, ڈنڈی سمیت اس کو گاجر کا جوس نکال لیں, اتنے اس میں پودینہ ڈال لیں, کدو میں اتنا ہی پودینہ ڈال لیں. یہ اگر آپ روز پیتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن آپ کو فرق پڑتا ہے, 7 دن پی لیں تو آپ کا جگر اس سے ٹھیک ہو جائے کام. دوسرا جیسے میں نے پیچھے بتایا, ارکے کاسنی لیں, ارکے مکو لیں, یہ دونوں لے لیں, اگر ضرورت پڑی ارکے سونف بھی لے لیں, ارکے گلاب بھی لے لیں. ارکے کاسنی ارکے مکو کافی ہیں. اس پہ سورہ حدید کی پہلی آیت اگر آپ 101 بار پڑھتے ہیں, سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, تو 2 چمچے ارکے کاسنی کے, 2 چمچے ارکے مکو کے لیں تو فوری طور پہ فرق پڑتا ہے. اب کچھ لوگوں کا لیور تھوڑا زیادہ خراب ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے دوائی ملے گی چیلیڈونم کیو, چیلیڈونم کیو, مسعود کمپنی یا پاکستانی کسی کمپنی کے لیے, باہر کمپنی مہنگی ہوتی ہے تو آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے. وہ آپ نے 15 قطرے صبح و شام, 15 قطرے صبح و شام, اگر آپ 15 قطرے صبح و شام لیتے ہیں تو پہلے دن ہی آپ کو فیل ہوگا آپ کا ڈائجیشن ٹھیک ہو گیا ہے, جسم میں جان آ گیا. جب ڈائجیشن میں سڑ ہوتی رہتی ہے, افارا ہوتا ہے, تو آپ کا لیور کمزور ہوا ہے. جب آپ چیلیڈونم لیں گے تو فوری طور پہ آپ کو ریلیف ملے گا, آپ کا ڈائجیشن ٹھیک ہوگا, کانسٹیپیشن ٹھیک ہوگی, آپ کا اخراج کا سسٹم ٹھیک ہوگا, اور آپ کو بھوک لگے گی, اور آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا جب بھوک. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. دوسری بات, کسی کا لیور بہت خراب ہو گیا, ہیپیٹائٹس بی کی طرف چلا گیا, اس نے ساتھ چیلیڈونم کے ساتھ لینی ہے کارڈوس ماریانس. کارڈوس ماریانس یہ دوائی ہے ہومیوپیتھی, یہ ساتھ لے لیں, 10 قطرے اس کے 10 قطرے اس کے صبح و شام لیں. یہ انتہائی مجرب ہے. جب آپ یہ لیں گے, کدو کا جوس پئیں گے, پھر ان دنوں میں آپ نے تلی چیزیں بند کر دینی ہے, پراٹھے بند کر دینے ہیں, وہ چیزیں جس میں چکنائی زیادہ, چکنائی آپ نے فوری طور پر روک دینی ہے. روک دیں گے پراٹھے, چکنائی, تلی ہوئی چیزیں, اور ساتھ کدو, ٹنڈے, توریاں, سبزیاں کھائیں گے. مولی اس کے لیے تریاک ہے. مولی, یہاں پہ ایک اور نسخہ دیتا ہوں. اگر کسی کو پیلا جرکان ہو گیا ہے, گھروں میں ہر دوسرے تیسرے بندے کو پیلا جرکان ہوتا ہے, تو آپ نے ایک بڑا مجرب نسخہ ہے. مولی کا پانی نہیں, مولی کے پتوں کا پانی, مولی نہیں, مولی کے پتوں کا پانی بچے نکالنا, اس پہ شکر مکس کر کے آدھا کپ لیں, صبح و شام لیں, دوسرے دن آ کے آنکھیں صاف ہو جائیں گی. اللہ کی ہر چیز میں میں جب شفا دیکھتا ہوں حیران ہو جاتا ہے. اور دوسری بات ہے, جس کا جگر کمزور ہے اس کو ریگولر اپنی خوراک میں مولی رکھنی چاہیے. مولی, وہ کچی مولی جو ہے کھانے کے ساتھ کھائیں, وہ انتہائی ضروری چیز ہے, اس سے لیور بھی ٹھیک رہتا ہے, کھانا بھی ٹھیک رہتا ہے. تیسری بات, جس کا جگر کا دفعہ خراب ہوگا وہ سمجھ لے کہ وہ جگر کا ہلکا سا پیشنٹ ہے, اس کو ساری زندگی پر چکنائی اور مسالے دار چیزیں اور ہیوی چیزیں کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے. ہفتے میں 2-3 دفعہ گوشت ضرور کھائے, ساتھ کدو بھی کھائے, توریاں بھی کھائے, ٹنڈے بھی کھائے, ایسی سبزیاں کھائے, ویجیٹیبلز کھائے, ساتھ گنے کا رس کثرت سے پیے, پھر شکر پیے, ستو پیے, پھر اس کا لیور ٹھیک رہتا ہے اور بیمار نہیں ہوتا, اور اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. سر, یہ جو فیٹی لیور ہوتا ہے اس کا مین ریزن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایسی چیزیں کھائیں, لیور کا کام ہے مختلف فنکشن کر رہا ہے, وہ مختلف جو ایسڈ بنا رہا ہے, مختلف انزائم بنا رہا ہے, وہ تو پینکریاس سے آ رہا ہے نا, پینکریاٹک جوس جو ہوتا ہے جو انزائمز کو وہ کرتا ہے. بالکل آپ نے جب ایسا کیا تو جو اس کی شریانیں نالیاں وہ بند ہو جاتی ہیں. لیور کے اندر جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں نا, جس سے بن کے چیزیں ایسڈ بن کے خون بن کے آگے جا رہا ہے, وہ بند ہوگی تو پھر ایسڈ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے ایسے, اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو میں نے پہلے بتائی فیٹی لیور ہو گیا, اور فیٹی لیور ہونے کا سائن سیدھا کہ آپ نے نا اس کی جو ایسڈ ہے وہ اس کے اندر ہی پھنس گئے ہیں اور وہ پراپر کام نہیں کر رہے. اس کے لیے جو میں نے چیلیڈونیم بتائی ہے, کارڈوس ماریانس بتائی ہے, اور ساتھ ہی ہم ایک اور چیز بتاتا ہوں. کچھ لوگ املی آلو بخارا کا شربت پیتے ہیں ڈائجیشن کے لیے, معدے کے لیے, جگر کی گرمی کے لیے. اس پہ جو املی ہے نا, میں ایک بڑا اچھے کی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, میرے کزن ہیں عبداللہ رشید اور ساجد رشید. میں نے انہیں پوچھا یہ املی آلو بخارا کا شربت ہم کیوں پیتے ہیں؟ بڑی پیاری بات کی. کہتے ہیں املی میں اللہ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے کہ جب آپ 6 املیاں ڈالتے ہیں, 6 آلو بخارے ڈالتے ہیں, 3 املیاں ڈالتے ہیں, املی کا کام ہے کہ لیور کی وہ جو بند شریانیں اس کو کھول دیتی ہے. ایک فیٹی ہو گیا, شریانیں پھنس گئی, گندے مندے پھنس گئے. کہتے اس کی اتنی تاثیر ہے کہ چھوٹی 2-3 دانے ڈالیں نا, وہ جو لیور کی بند شریانیں نالیاں اس کو کھول دیتے ہیں, فیٹی لیور ٹھیک ہوتا ہے. اور ساتھ پھر آپ سبزیاں کھائیں, پھر تلی چیزیں کم کر دیں, تو فیٹی لیور نارمل ہوتا ہے, اپنے انزائم نارمل بناتا ہے, آپ کی بھوک, آپ کا معدہ, ساری چیز ٹھیک ہوتی ہے, پھر آپ پراپر فنکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے سے کالر موجود ہیں حافظ عمر لاہور سے. ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. سر, اس کے علاوہ جو فیٹی لیور ہمارا جو پرابلم کرتا ہے, جس کی وجہ سے بچوں کو بھی اور بڑوں کو کانسٹیپیشن کا کافی وہ رہتا ہے پرابلم, اس کا کیا علاج ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. فیٹی مسئلہ جو پہلے بہت سارے ہمارے ناظرین سمجھ گئے ہوں گے, فیٹی لیور مین کہ جب خوراک پیٹ میں گئی ہے نا,
تو جب اس میں پراپر انزائم لیور کام کرتا ہے، وہ اپنے انزائم جب اس میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد اس کو ڈائجیشن پورا ہوتا ہے، اور ڈائجیشن ہاف ڈائجیشن کے بعد اگلے کھانے میں چلی جاتی ہے. جب تک وہ اس کا ڈائجیشن کا پروسیس پورا نہیں ہوتا اگلے کھانے میں نہیں جاتی، وہ پڑی ہے وہاں پہ. جب پڑی ہے تو اور اس میں چکنائی جب پیدا ہوگی اور جو لیور ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا تو پھر وہ آگے نہیں چل رہی، وہ رک گئی. جب رک گئی تو آپ کو کانسٹیپیشن ہو گئی ہے یا پرابلم کا شکار ہو گیا. ایسے لوگ جن کو لیور کی خرابی کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے، جتنی مرضی دوائیاں کھا لیں ان کو فرق نہیں پڑے گا. ان کو میں دوائی بتاتا ہوں، ہم درد والے بناتے ہیں اور باقی دواخانے میں بناتے ہیں، لیکن لیور کی خرابی سے کانسٹیپیشن دوائی کیا بنی ہے؟ لیور آپ کمزور ہو گیا، رک گیا، بلاک ہو گیا، فاصل بعد ٹھک گیا، وہ چیز پھنس گئی ہے، وہ ابھی ہضم نہیں ہوئی تو آگے نہیں جا رہی. تو ایسے لوگوں کو کہیے کہ حب کبد نشادری، کسی بھی آپ ہربل دکان پہ جائیں، سارے دواخانے بناتے ہیں. یہ کچھ حکمہ کے نسخے اتنے کامیاب افیکٹو ہیں کہ باقی آج کل جتنے بھی دواخانے وہ مجبور ہیں ان کو بنانے پہ. ایسے لوگ جن کا لیور کی خرابی سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے ان کو چاہیے حب کبد نشادری، 2 گولیاں صبح 2 گولیاں شام کھانے کے بعد، 2 گولیاں صبح 2 گولیاں شام کھانے کے بعد اگر آپ لیتے ہیں تو وہ انزائم جو رک گئے ہیں، وہ چیزیں جو پھنس گئی ہیں وہ رک کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈائجیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، کانسٹیپیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور جب کانسٹیپیشن ٹھیک ہوتی ہے فاسد مادے باہر نکل جاتے ہیں، پھر فاسد مادے جسم میں جا کے کہیں دانے، کہیں پھوڑے، کہیں پنچیاں نہیں بناتے. لہٰذا آپ اگر حب کبد نشادری لیتے ہیں یا آپ اس میں جو پہلے میں نے بتائی ہے کہ آپ املی آلو بھر کا شربت لیتے ہیں یا آپ چلڈرن میں لیتے ہیں تو اس سے نا لیور کام پراپر کرتا ہے اور ڈائجیشن ٹھیک ہوتا ہے، پھر فاسد مادے باہر نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں ثاقب ہیں گوجرا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ جی سر سے پوچھنا تھا کہ سر نے جو بتایا تھا نا سورۃ طلاق کی 2-3 آیت، وہ تو میں نا ڈیلی پڑھ رہا ہوں 111 دفعہ، اور سورہ کوثر بتائی تھی 120 دفعہ نماز عشاء کے بعد. تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جیسے یہ بتا دیتے ہیں اس طرح کوئی بھی سن کے پڑھ سکتا ہے یا ہر کسی کے لیے تعداد مختلف ہوتی ہے یا اذکار مختلف ہوتے ہیں؟ میرے بچے نے اچھا سوال کیا. آگے ذوالحج کے دن آ رہے تھے، بہت سارے لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں. میں اس میں 4 اب آج تک 4 میں ذوالحج کی جو خاص اعمال ہے، پہلے خاص دن ہے، وہ دن جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے فجر کی اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو شفقت وہ بالکل غالب ہے. تو ان دنوں میں مال کے جتنے، تو یہاں بچے نے یہ پوچھا کہ ہر بندہ کرنی نہیں، ایسے نہیں ہے. جو صوفیہ کرام ہے، جو عاملین ہیں، وہ انہوں نے مختلف تعداد بتائی ہے. کوئی 41 بار پڑھنی ہے، کوئی 11 بار پڑھنی ہے، کوئی کتنی پڑھنی ہے. ویسے عبادت کے طور پہ قرآن پاک کی صورتیں یاد ہے، آپ جتنا مرضی پڑھیں کوئی نہیں رکتا. لیکن جب آپ کسی اعمال کی نیت سے پڑھتے ہیں تو پھر اس میں اس کا باقاعدہ ایک پروسیس ہے. جیسے اساتذہ بہتر جانتے ہیں کون سی کیا پڑھنی ہے، کوئی 120 بار پڑھنی، کتنی پڑھنی ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ 2-3 پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اعمال اکبر ہے اس کے لیے بیٹا آپ کو پھر نا باقاعدہ اس کا پروسیس ہے، اس پروسیس کے مطابق چلنا ہے، پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں حافظ عمر لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا جو لیور ہے نا وہ فیٹی ہے، اور میری ایج ابھی صرف 27 سال ہے. میں مختلف ادویات بھی استعمال کر چکا ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ابھی تک. اور ساتھ مجھے اکثر قبض رہتی ہے، سر چکرانا، اور میرا جو جگر ہے نا وہ نہیں بناتا. میں مختلف جگہوں سے جو ہے نا وہ ویسے بھی میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں اور جو ہے نا وہ گھر میں نہیں رہتا. تو اس حوالے سے مجھے کوئی طبی نسخہ یا کوئی ہربل نسخہ یا کوئی وظیفہ تصویر بتا دیجیے. میں بہت پریشان اس معاملہ میں. میرے بچے نے بڑی اچھی بات کی کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ لیور خراب ہوتا ہے کانسٹیپیشن آئے گی. یعنی کہ جب لیور کی خرابی، لیور کی ڈس فنکشننگ جب بھی ہوگی تو اس کی جو 3-4 عوامل سامنے آتے ہیں، اظہار جسے ہم کہتے ہیں، جو کیا ہوتا ہے جسم میں وہ اس کے ساتھ آ گیا. وہ بچہ پہلے بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا. یا میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ لیور بہت سارے لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. اکثر پتہ لگتا ہے جی لیور خراب ہوا، بندہ خدا نہ کرے اس کا ہیپاٹائٹس ABC ہو گیا اور وہ پرابلم ہوگی. لیور کرتا کیا ہے؟ لیور بعض کا 15 سال بیٹا 20 سال بیماری کا شکار رہتا، پتہ نہیں چلتا. کچھ آرگن دوسرے ہوتے خراب، وہ اگلے دن پتہ لگ گیا، مہینے پتہ لگ گیا. لیور کا پیشنٹ 10 سال چلتا ہے، اس کے اندر خرابی چل رہی ہے، وہ کبھی پھکیاں لے رہا ہے، کبھی امرود کھا رہا ہے، کبھی پپیتے کھا رہا ہے، کبھی کنوں کھا رہا ہے، کبھی قبض کی گولیاں کھا رہا ہے. وہ سیلف میڈیکیشن پہ چلے جاتے ہیں، اپنا ڈنگ ٹپاؤ کام کر رہا ہے. لیکن وہ اس اویئرنیس سے اس طرح باخبر نہیں ہے کہ اگر میرے اندر کانسٹیپیشن آ رہی ہے، میرا ڈائجیشن خراب ہو گیا، میرے ہاتھ پاؤں جل رہا ہے، میرے چہرے پہ چھائیاں پڑ رہی ہیں، میری آنکھوں کی پلاٹ آ گیا، میرے جسم میں داغ دبے آ گئے ہیں، دانے نکل رہے ہیں، تو میرا لیور کہیں نہ کہیں ڈس فنکشننگ کا شکار ہے. وہ اس کا پراپر علاج کرنے کی بجائے کیا کرتا ہے کہ وہ بیچارہ عام انسان جو ہے نا وہ ٹوٹکوں پہ لگ کے نا ڈائجیشن کو یا کانسٹیپیشن کا علاج کرتا رہتا، اصل جڑ کو نہیں پکڑتا.
آج ہمارا جو مقصد ہے کہ اس کا پہلی بات تو آپ یہ سوچ لیں کہ جگر کمفرٹیبل کیسے رہتا ہے. جب آپ سبزیاں کھاتے ہیں وہ کہتا ہے تھینک یو, جب آپ فروٹ کھاتے ہیں وہ کہتا ہے تھینک یو, جب آپ لائٹ چیزیں کھاتے ہیں وہ کہتا ہے تھینک یو, جب آپ ہیوی چیزیں کھاتے ہیں, ہیوی چیزیں چکنائی والی, کباب, تکے, برگر, پیزے اور چیز کھائی جا رہے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں اور آپ کی ایکسرسائز نہیں, تو جب آپ نے جسم کی کیپیسٹی ہے ایک پاؤ کو ہضم کرنے کے آپ نے 2 کلو ٹھوک دیا تو وہ فوری طور پہ لیور تھک جاتا ہے, تھکاوٹ کے بعد آہستہ 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 کمزور ہوتا ہے. لہٰذا ایسے میں کیا کہوں گا, جو میں نے چیلیڈونیم بتائی ہے, میں نے کارڈوس ماریانس بتائی ہے, اور ایک اور دوائی یہاں بتاؤں گا جس کی پہلی پڑی کہے گی کہ ہاں میں ٹھیک ہوں. کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے بڑا پہلی پڑی بتائے, لو میں وہ نسخہ بتانے لگا, اور جس کو نہ بتایا وہ نہ کھائے. نارمل بندہ بھی یہ کھائے اگر کسی کو پرابلم ہوگی ہے, نہیں بھی ہے پرابلم, ڈائجیشن سے ریلیونٹ کوئی پرابلم ہے, آپ کا ڈائجیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کمفرٹیبل فیل نہیں ہے, گیس ہوتی ہے, پھارا ہوتا ہے, پیٹ پھٹ رہا ہے, یہ ویسا ویسا ہے, نہیں بھی ہے تو اگر کسی کا چہرہ سرخ نہیں ہے, لال نہیں ہے, چہرے پہ گلو نہیں ہے, یہ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. ہمدرد والے بناتے ہیں جگرین کے نام سے, ہمدرد والے بناتے ہیں, اور باقی جو ہمارے دواخانے وہ جگر کے والے سے, اکسیر جگر کے والے سے, لیب اکسیر کے والے سے دوائیاں بناتے ہیں. آپ نے جگرین پڑیاں 20 لے لی, بیٹا یہ وہ پڑی میں بتا رہا ہوں, جب کھائے گا پہلی پڑی فرق نہ آپ نے نہیں کھانی. کھانا سامنے آ گیا, 20 پڑیاں آپ نے لینی ہے, کھانا سامنے آ گیا, آپ نے کھانا کھانا ہے, آپ کو بھوک نہیں ہے, بے دل بیٹھے ہوئے ہیں, پڑی منہ تھوڑی کڑوی ہے, پڑی منہ میں ڈال لیں اور آپ کوک کے ساتھ, شربت بزوری کے ساتھ, میٹھے شربت کے ساتھ, پانی کے ساتھ, پڑی آپ کے نیچے اتر گئی. اترتے ساتھ ہی آپ کا معدے کا منہ کھلتا, نظام اندر بنتے, آپ کہتے کھانا لاؤ کھانا لاؤ کھانا لاؤ. آپ نے کھانا کھا لیا, اگر آپ 1 روٹی کھاتے ہیں 2 کھائیں گے, 2 کھاتے 2.5 کھائیں گے. کھانا کھانے کے بعد جو فوری طور پہ پھارا ہوتا ہے اس دن نہیں ہوگا, اس دن پھارا نہیں ہوگا. آپ نے صرف 10 دن صبح و شام کھانے سے پہلے جگرین پڑی لینی ہے, 10 دن, اور پھر اس کے بعد آپ عاشق ہو جائیں گے, آپ اس کے عاشق ہو جائیں گے. اب یہاں بہت سارے لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں میرا بچہ چھوٹا, جگرین کیسے لے؟ اکسیر جگر ہر میڈیکل سٹور پہ پڑا ہوا ہے, ہر میڈیکل سٹور پہ پڑا ہوا ہے. کیا اس کے ڈراپس بھی ملتے ہیں؟ پتہ نہیں, شربت. اچھا شربت بھی ملتا ہے, شربت ہے, شربت کیوں, بچہ نہیں لے سکتا. اوکے 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 اوکے. جو میں چیز کہتی میرے بچے کا رنگ پیلا ہے, میرا بچہ کھاتا نہیں, اس کو بھوک نہیں لگتی, فوری طور پہ جگر سیرپ دیں, یا جگر سے ریلیونٹ سیرپ دیں. اکسیر جگر آپ ہر میڈیکل جو جس پہ جائیں گے وہاں پڑا ہوگا, ٹھیک ہو گیا. کھانے کے بعد 1 چمچہ صبح شام وہ دیں. اور جو بڑے لوگ ہیں وہ جگرین کی پڑی پہلے لیں, بعد میں لیں, 10 دن لیں, اور 10 دن لینے کے بعد کمنٹ ضرور کریں کہ ہمیں آپ نے جو کہا تھا اس کا فرق نہیں پڑا. فرق پڑا ضرور بتائیں, سر میں تو ٹھیک ہو گیا, میری بھوک ٹھیک ہوگی, میرے دانے ٹھیک ہوگی, میری دردیں ٹھیک ہوگی, میرے جسم میں فریش فوڈ کی بعد انرجی آ گئی ہے, اب میں انرجیٹک ہوں, میں طاقتور ہوں. یہ جو بچے نے کھایا کہ اس کو کانسٹیپیشن ہوگی, یہ ہوگی ہے, یہ سمپل جگرین لے. جگرین نہیں تو جو میں نے پہلے بتائی ہے حب, جن کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے جگر والوں کو, سارے دواخانے بناتے ہیں حب بد نشادری, ٹھنڈک اس میں ہے, ہاتھ پاؤں جلتے ہیں جن کے حب بد نشادری, 2 گولیاں صبح و شام. اور پھر وہ کہتے ہیں نا میں نہیں بولتا, میرا یار بولتا, جب دوائی بولے گی, جب آپ کو ریلیف ملے گا, جب آپ کمفرٹیبل ہوگے تو آپ خود ہی اس دوائی کو کھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ رسط موجود ہیں نانکانہ صاحب سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا آنتوں کی ٹی بی ہوئی تھی آج سے 3 سال پہلے. آنتوں کی ٹی بی؟ اور آنتوں کی ٹی بی ہوئی تھی اور میرے پیٹ میں بھی پانی پڑ گیا تھا. آج سے 3 سال پہلے کی یہ بات ہے. ٹائیفائڈ, سب سے پہلے مجھے ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا. اچھا. اور اب مجھے نا اکثر یہ میرا جسم جو وزن ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور جگر کا مسئلہ رہتا ہے, مجھے معدے کا مسئلہ رہتا ہے, کھانا کھاؤں فوراً پیٹ پھول جاتا ہے, اور آنتوں کا مسئلہ رہتا ہے, پخانا مجھے کھل کے نہیں آتا, اور بھوک پیاس ذرا بھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے بیٹا, ٹھیک ہے. جن باتوں پہ بیٹا ہم بات کر رہے تھے کہ جب جگر فالٹی ہوتا ہے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے, پیاس ختم ہو جاتی ہے, لائف انرجی ختم ہو جاتی ہے, جان ختم ہو جاتی ہے. میرے بیٹے ایسے سارے لوگ, کچھ میں یہاں پہ ایک اور نسخہ بھی دیتا جاؤں گا, میں ہربل بھی بلیو کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلا وجہ موشن آتے ہیں, ان کی آنتوں میں بیماری ہوتی ہے, آنتوں میں انفیکشن ہوتی ہے, آنتوں میں سوزش آنتوں میں سوز آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے آنتیں خوراک کو پکڑنے کے بجائے چھوڑ دیتی ہیں. اگر کسی کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے, میں پھر بولتا ہوں لیکن یہاں پہ میں کلیئر کر لیں, یہ بیماری دوسری ہے جس میں آنتیں خوراک کو پکڑتی نہیں ہیں, چھوڑ دیتی ہیں. طاقتور آنتیں خوراک کو پکڑ ہی رکھتی ہیں. اگر کسی کو پرابلم ہے, خدا نہ کرے بلیڈنگ آتی ہے, یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا. میرے پڑوسی ہیں شاہ صاحب ہیں, جو وہ نا جاپان میں تھے, تو ان کو نا پرابلم ہوگی کہ ان کے نا ہلکا سا بلیڈنگ انہیں آنی کرنی, ان کے پیٹ سے آنی کرنی,
اور منہ سے بلیڈنگ آنی کرنی. تو میں نے نا پورا جاپان ان کے دعائیں کر کے فرمان ان کا نام ہے, نام اس لیے جو یقین نہیں کرتے, جاپان پورے ہسپتالوں سے چکر لگا کے پاکستان آ گئے. پاکستان آنے کے بعد چکر لگا کے ہسپتال کے تھک گئے نا. ایک دن میرے پاس آ کہتے ہیں میں تو نہ کوئی جاپان کا ڈاکٹر چھوڑا نہ یہاں چھوڑا ہے, اور یہاں بھی میں آ کے پورے سارے ہسپتالوں میں چکر لگا چکا, میرا وہ پرابلم ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا میرا یہ پرابلم ہے, جب بھی میدے سے ریلیونٹ کی بات ہے میں 2 کام کرتا ہوں. میں نے کہا جی آپ نے جگرین لے میرے کہنے پہ. وہ بندہ جو سال پورا اس نے اپنی وصیتیں لکھا دی, سب کچھ کر دیا کہ مجھے اب پرابلم ہے, میں نے اب ٹھیک نہیں ہونا, سارے ڈاکٹر تھک گئے. تو میں نے جب اس کو جگرین دی, ساتھ اندمالی دی. اندمالی دینے کے بعد وہ حیران کن, 3را سال ہے, وہ کہتا ہے یہ کیا معجزہ تھا اس میں, کیا کرشمہ تھا اس میں, اتنی حیران کن بات کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. دوسرا میرے پاس ایک میری بیٹیوں کی طرح بیٹی بنی ہوئی ہے, میری بیٹی فاطمہ, اس کی ماں آتی تو وہ ٹیچر ہے. حیران کن کام یہ تھا اس کی ٹانگیں سوجی ہوئی تھیں. اگر کسی آپ شیئر کرنے کا مطلب کوئی پرابلم کیا, اس کی ٹانگیں سوجی ہوئی تھی, دونوں ٹانگیں بڑی ہیں, اور وہ نا سارے ٹیسٹ, ساری لیبارٹریاں سارے چیک کرا کے نا, مجھے پتا تھا اس کے ہلکی سی چہرے پہ چھائی پڑی ہوئی, اس کا لیور کام نہیں کرتی, میری لیور کا ٹیسٹ ٹھیک ہے. یا میں آپ دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ اگر آپ کو ذرا بھی پرابلم سوزے کی آتی نا, سائڈ افیکٹ ہو سکتی. میں نے اسے کہا کہ میں باجی میرے کہنے پر نرکے کاسنی نرکے مکو لیں اور ساتھ جگرین لیں. وہ 6-7 سال سے نا اس بیماری کے ساتھ چل رہی تھی. حیران کن بات, جب انہوں نے جگرین نرکے مکو نرکے کاسنی چیلیڈون لینی شروع کر دی, ہر 10 دن بعد کہتی یہ کیا آپ نے کرشمہ معجزہ دیا ہے, میری ٹانگوں کی سوزش ختم ہوگی جو پھولی ہوئی تھی. یعنی کہ پرابلم کیا تھی, لیور کے کچھ انزائم جو سرکولیشن کو ٹھیک کرتے ہیں, اب وہ بالکل ٹھیک ہے, نارمل ہے. جو میرے پڑوس میں میرے سامنے گھر میں رہتا بندہ, وہ کہتا ہے جاپان کے ڈاکٹر, جاپان کی لیبارٹریاں, جاپان کے ہسپتال فیل ہو گیا, پاکستان کا سارا ہسپتال فیل ہو گیا, آپ نے سمپل مجھے جگرین اور اندمالی بنائی, میرا خون آنا بند ہو گیا. تو یہ کیا کرشمہ ہے, کیا معجزہ ہے. تو ہربل جو چیز ہے, ہرب جو ہے, اس کا سائڈ افیکٹ کو نہیں. کوئی بھی جیسے بچے نے بھی بتایا کہ اس کو پرابلم آ گئی, اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس کو جگرین لینی چاہیے کھانے سے پہلے, اور جو اندمالی اگر کسی کی آنتوں میں خراب ہے تو وہ اس سے پہلے اندمالی لینی ہے شربت بزوری کے ساتھ. پھر جب کھانا آ جائے پھر آپ نے جگرین لینی ہے اور کھانا کھا لینا ہے. اور جو پانی یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں, جب لیور کام بند کر دیتا تو پیٹ میں پانی بھی لیور کی وجہ سے پڑتا ہے. بہت سارے لوگ جن کا ہیپاٹائٹس بی سی ہوتا ہے نا, کہتے پیٹ پانی پی گیا تو کم خراب ہو گیا, وہ بی سی وجہ سے پڑتا ہے. لہٰذا اپنے لیور کا خیال کریں, جگر کا خیال کریں. جگر چلتا کس چیز سے, انہوں نے بتایا نہیں, پروٹین چاہیے اسے. پروٹین آپ نے انڈے کی شکل میں, گوشت کی شکل میں, لوبیا کی شکل میں. بٹ سر جو لوگ انڈا اور یہ بیف اور بینگن شینگن, مطلب کہ جو بہت زیادہ ہائپرٹینسی کے آئرن جس کے اندر ہے اویلیبل ہے, وہ نہیں کھا سکتے. دالوں میں ہے, لوبیا میں ہو جاتی ہے, لوبیا میں ہے, دالوں میں ہے, سکن ریاکشن ہو جاتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. پہلی بات ہے کہ ہر بندے کو اپنی باڈی کا پتہ ہوتا ہے. جو پروٹین آپ نیٹ پہ جائیں, جی پی ٹی پہ جائیں, وہ سارا چارٹ سامنے دیتی ہے, اس میں اتنا, اس میں اتنا. آپ کو نہیں, آپ لوبیا کھا لیں, لوبیا سفید کھا لیں, دوسرا لوبیا کھا لیں, دالوں میں ہے, سب ہر جگہ میں ہے. انڈے کی اگر ہم لوگ وہ نکال دیں, کیا نام ہے, زردی نکال دیں اور سفیدی صرف کھا لیں. آپ اپنی باڈی کو دیکھیں, اگر وہ نہیں سوٹ کر رہا ہے دوسری پال لیں, دوسری تیسری. مثلا مجھے مچھلی سوٹ نہیں کرتی, میں دوسری چیزیں کھا لیتا ہوں. مجھے مچھلی اور بیف سوٹ نہیں کرتا. آپ سمجھ, ہر بندے کا ہر بندے کی ایک باڈی ہے. آپ فوری طور پہ سمپل جی پی ٹی سے پوچھیں, گوگل سے پوچھیں پروٹین والی غذا کون سی ہے. یہاں ہمارا سوال لمبا ہو جائے, وہ لسٹ آ جاتی ہے, اتنی جتنا آپ کہا اتنے گرام آپ پروٹین. دالیں اور سبزیاں تو آپ لوگ پروٹین اگر آپ نے لینا ہے تو آپ میرے خیال میں بیسٹ پروٹین ہے دالیں اور سبزیاں. کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. بچے کا جو سوال تھا, بیٹا آپ نے جگرین لینی ہے, جگرین لے لیں, چیلیڈون میں کارڈوس ماریانس لے لو. اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر آپ نے لینی ہے اس کے اندمالی لینی ہے, یا اگر کانسٹیپیشن ہے تو حبے کے بعد نشادری لیں. میرا بچہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اور آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. اور ساتھ آپ نے سورہ حدید کی پہلی آیت لیور کے لیے ایکسیر ہے. میں نے ہیپاٹائٹس کے ہزاروں لوگوں سے الحمدللہ ٹھیک ہوئے ہیں. 101 بار پانی پہ دم کر کے روزانہ پئیں, ارکے کاسنی ارکے بکو پہ پئیں, آپ کا لیور بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بس یہاں پہ ہم کالر لیتے ہیں. سہیل ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک ریلیٹیو ہیں 20 سال سے ہیپاٹائٹس ہے ان کو. ٹھیک ہے. تو ابھی ان کو اور تو پرابلم نہیں ہے, ابھی ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہیں, گرنا شروع ہو گئے ہیں. باقی کھانا پینا یا باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں. جو میں نے پہلی بات. ٹھیک ہے سر, اس سوال کا جواب ہم دیں گے بریک کے بعد, اور یہاں لیں گے ہم چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.